السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ایک سوال جو بہت زیادہ پوچھا جاتا ہے کہ سر آپ جنت میں مختلف اوقات کی بات کرتے ہیں، حالانکہ آپ ساتھ یہ بھی بتاتے ہیں کہ جنت میں وقت نہیں ہے، جو دنیا میں وقت کا کانسیپٹ ہے وہاں پہ نہیں ہے، لیکن ساتھ ہی ساتھ یہ مختلف دن کے پہروں کا ذکر ہوتا ہے، تو کیا جنت میں دن اور رات ہوں گے؟ دیکھیں، صحابہ کرام نے عرض کی کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، کیا جنت میں دن اور رات ہوں گے؟ تو میرے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ جنت میں کبھی بھی اندھیرا نہیں ہوگا، اور جس طرح آسمان دنیا کی چھت ہے، اسی طرح عرش جنت کی چھت ہے، اور عرش نور سے بھرا ہوا ہے، اور اس کی تخلیق سبز، سرخ، زرد یعنی یلو، اور سفید یعنی وائٹ نور سے ہوئی ہے، اور عرش کے نور کے رنگوں سے دنیا اور آخرت میں موجود تمام نوروں کی زردی، سبزی، سرخی اور سفیدی قائم ہے۔ یعنی عرش کی تخلیق میں جن چار رنگوں کا ذکر میرے پیارے نبی نے کیا وہ کیا ہے؟ سبز یعنی گرین، سرخ یعنی ریڈ، زرد یعنی یلو، اور سفید یعنی وائٹ۔ یہ چار قسم کے نوروں سے اس کی تخلیق ہوئی ہے، اور ان نوروں کی تخلیق سے یہاں کی بھی ہر شے منور ہے، اور دنیا کے سورج میں موجود نور عرش کے نور سے رائی کے دانے برابر ہے۔ لیکن جنت میں دن اور رات کی پہچان کرائی جائے گی، اور وہ اس طرح ہوگی کہ رات کے وقت محلوں کے دروازے بند ہو جائیں گے اور پردے لٹکا دیے جائیں گے، اور مومن اپنی بیویوں کے ساتھ پردے میں اور حور العین کے ساتھ تنہائی میں، خلوت میں رات بسر کرے گا۔ تو یہ ایک انڈیکیشن ہوگا جنت میں کہ رات ہوگی، کیونکہ اندھیرا نہیں ہوگا، تو دروازے بند ہو گئے، یعنی ملاقات اب آپس میں نہیں ہوگی۔ سب جنتیوں کا یہی اصول ہوگا۔ اب کسی کے دل میں نا ایسے خیالات ہیں نا، ہمارے ہاں لوگ بھی، اگر میں نے اس وقت ملاقات کرنی ہو نہ، تمہیں یہ چیز ہی نہیں ہوگی کہ تم آؤٹ آف نارم کوئی حرکتیں کرو، کیونکہ لوگ دنیا میں بیٹھے ہوئے جنت کے بارے میں سوچ رہے ہوتے ہیں کہ شاید جنت بھی دنیا جیسی ہی ہوگی، میں دنیا ہی کی طرح وہاں سوچ رہا ہوں گا۔ وہ دنیا سے باہر نہیں نکل پاتے ہم جنت کو انویژن کرنے کے لیے۔ یہی وجہ ہے کہ ہم دنیا کی کسوٹی پہ جنت کو دیکھ رہے ہوتے ہیں۔ ہم جیسے دنیا میں ہیں، ہم جس طرح دنیا میں سوچتے ہیں، ہم سوچتے ہیں جنت میں بھی ایسے ہی سوچ رہے ہوں گے۔ جنتی کی سوچ ایسی نہیں ہوگی جس طرح دنیا میں رہنے والے ایک دنیاوی شخص کی سوچ ہوتی ہے۔ تو جب تک ہم دنیا کے مائنڈ سیٹ میں سے باہر نہیں نکلیں گے، ہمیں جنت سمجھ میں نہیں آئے گی۔ اس لیے بہت ضروری ہے کہ آپ کو جنت ہی کے زاویے میں دیکھنا ہوگا، دنیا کے نہیں۔ تو اس لیے چونکہ وہاں اندھیرا تو ہے نہیں، لیکن ایک اصول ہے کہ اس وقت سارے جنتیوں کے محلوں کے دروازے بند ہو گئے، پردے لٹک گئے، سب اسی کیفیت میں ہوں گے، کوئی اس سے جدا نہیں ہوگا، اور یہ وہ وقت ہوگا کہ مومن اپنی ازواج کی قربت میں ہوگا۔ اور بعض جنتی ایسے بھی ہوں گے، جنتیوں میں بھی پھر مختلف مدارج ہوں گے۔ ایسے وقت جب دروازے بند ہو جائیں گے اور پردے لٹک جائیں گے، تو بعض جنتی ایسے بھی ہوں گے جو تنہائی میں اللہ عز و جل کے مشاہدے میں مستغرق ہوں گے۔ وہ ان کے لیے استغراق کا وقت ہوگا۔ اللہ اکبر، اللہ اکبر، اللہ اکبر۔ پھر ایک ایسا بھی دور آئے گا جنت میں کہ جب دن کی پہچان ہوگی، اور اس کی پہچان کیا ہوگی کہ ان محلوں کے دروازے کھول دیے جائیں گے، پردے اٹھا دیے جائیں گے، اور پرندے چہچہاتے ہوئے اللہ کی تسبیح بیان کریں گے۔ آپ میں سے وہ لوگ جو صبح کے وقت اٹھنے کے عادی ہیں، انہوں نے چڑیوں کی چہچہاٹ سنی ہوگی۔ صبح چڑیوں کی چہچہاٹ جو ایک ماحول پیدا کرتی ہے، سبحان اللہ، سبحان اللہ، وہ پھر سارا دن کیفیت نہیں آتی۔ چاہے بدلی بھی سارا دن رہے نا، تو صبح کی چہچہاٹ والی کیفیت نہیں آتی۔ تو وہاں پر بھی اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے یہ سہانے پن ہوگا جنتی کے لیے، اور فرشتے جنتیوں کو سلام کریں گے، پھر حق تعالیٰ کے حکم سے تحفے لے کے آئیں گے۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ، سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ اور ایک اور بات یہاں بتاتا چلوں کہ پھر جب یہ معاملے ہوں گے تو یہ وہ وقت ہوگا کہ جنتی کی اولاد، جنتی کی بہن، جنتی کے بھائی، جنتی کے اور دیگر رشتہ دار، یہ اس سے ملاقات کو ہے۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ یعنی اب ملاقاتوں کا معاملہ شروع ہو جائے
کہ ماں باپ سے ملاقات ہو رہی ہے، اولاد سے ملاقات ہو رہی ہے، بہنوں سے مل رہے ہیں، بھائیوں سے مل رہے ہیں، دیگر رشتہ داروں سے مل رہے ہیں، اور یہ ساری نعمتیں کس کے لیے؟ جنتیوں کے لیے، اور جہنمی محروم ہونے والے۔ اللہ سبحانہ و تعالی سب کے لیے آسانیاں فرمائے، آمین۔ اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم۔